اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا معجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين۔ کوئی متنفس اللہ کے اذن کے بغیر مر نہیں سکتا، اس کا وقت مقرر ہے اور لکھا ہوا ہے۔ جو کوئی دنیا کا انعام چاہتا ہے ہم اسے اسی میں سے دے دیتے ہیں، اور جو آخرت کا انعام کا طالب ہو تو ہم اسے اس میں سے دیں گے، اور ہم شکر کرنے والوں کو ضرور جزا سے نوازیں گے۔ یہ سورہ آل عمران کی 145 نمبر کی آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ جو بزدلی دکھا رہے تھے، جو لوگ جو کم ہمتی اور پستی دکھا رہے تھے، ان کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں، حوصلہ دلانا چاہ رہے ہیں، ان کے حوصلے میں ہمت میں اضافہ کر کے کہ کوئی اللہ کی مرضی اور اذن اور اجازت کے بغیر نہیں مر سکتا۔ یہ بات سمجھ لینا چاہیے، یہ بالکل ایک حقیقت ہے، اٹل حقیقت ہے یہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو وقت مقرر کر دیا ہے، جو معین وقت ہے ہر انسان کے لیے، وہی وقت پہ اس کی موت ہوگی۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ سورہ یونس 11ویں پارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ ہر امت کے لیے، ہر ایک کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اور وہ وقت پر ہی اس کو موت آئے گی۔ ایک لمحہ بھی تاخیر اور تقدیم ممکن نہیں ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کچھ دیر پہلے مر جائے یا اور کچھ مزید زندہ رہ جائے اللہ کی مرضی کے بغیر۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جیسا مقرر فرمایا ہے ویسا ہی ہوگا۔ یہ فیصلے، یہ مقدرات کے فیصلے ماں کے پیٹ میں ہی کر دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتہ جب حمل ٹھہرتا ہے تو آ کر ماں کے پیٹ میں حمل کے تعلق سے ساری تفصیلات لکھتا ہے کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی، سعید ہوگا یا بدکار ہوگا، شقی ہوگا، یہ اس کی عمر کیا ہوگی، سانسیں کتنی ہوگی، کتنا کھائے گا پیے گا، کہاں پر مرے گا۔ یہ ساری باتیں جو ہے لکھ دی جاتی ہے اس کی پہلے سے ہی، اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی۔ یہ ایمان ہونا چاہیے اس پر ہمارا، کیونکہ اس کے بغیر انسان مرنے والا نہیں ہے۔ ایک نوالا بھی اگر کم کھایا ہے تو نوالا کھانے کے بعد ہی اس کی موت ہوگی، اس کے بغیر نہیں ہونے والی ہے۔ یہ بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ موت تو مقرر ہے، پھر تم اتنی بزدلی دکھانے کی کیا ضرورت ہے، تمہیں بھاگنے کی کیا ضرورت ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے سے پورے واقعات غزوہ احد کے بارے میں چل رہے تھے کہ میدان چھوڑ کر جب لوگ فرار ہو گئے تھے تو اللہ تعالیٰ اس میں پھر سے ان کے حوصلوں میں اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایسا مت کرو، اس لیے کہ موت اور حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھ دیا ہے، اور وہ آ کر رہے گی جب بھی آنا ہے۔ چاہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ سورہ نساء 5ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موت تو آ کر تمہیں پکڑ لے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں ہی اپنے آپ کو بند کر لو، کوئی کہیں پر بند کر لے، لیکن موت تو آنے والی ہے، وہ اس سے کسی کو فرار نہیں ہے۔ یہ بتانا اس میں مقصود ہے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا۔ اور پھر بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی دنیا سوچ کر زندگی گزارتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ مجھے دنیا ہی میں مل جائے سب کچھ، تو ہم اسے یہ کرتے ہیں کہ دنیا میں سے اس کو کچھ حصہ دے دیتے ہیں، لیکن آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور جو آخرت کا طالب ہوتا ہے وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، تو پھر ہم اس کو نہ صرف آخرت میں بہترین جزا عطا فرماتے ہیں بلکہ دنیا کا حصہ بھی اس کو عطا فرماتے ہیں۔ مَنْ كَانَ يُرِدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ۔ سورہ شورى 25ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ تفصیلی انداز میں کیا
کہ اگر کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اس کی کھیتی میں اور مزید اضافہ کرتے ہیں، یعنی جو آخرت کی فکر رکھتے ہوئے، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو پھر اس کی آخرت تو بہترین ہوتی ہی ہے، دنیا کا جو حصہ ہے اس کو ملنے کا وہ بھی اس کو مل کر ہی رہتا ہے۔ لیکن جو آخرت کی فکر ہی نہیں رکھتا، صرف یہ چاہتا ہے کہ مجھے دنیا مل جائے، تو دنیا میں سے اس کا جتنا حصہ ہے اتنا ہی ملے گا، اس سے زیادہ نہیں۔ کہ دنیا چاہ رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ساری کی ساری دنیا دے دی جائے گی، نہیں، بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں سے جتنا اس کا حصہ مقرر کیا گیا ہے وہی ملے گا، لیکن آخرت اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گی، یہ فرما دیا گیا۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور پھر ہم شکر کرنے والوں کو ضرور جزا سے نوازیں گے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ اللہ والوں نے جنگ کی اور جو مصیبتیں انہیں اللہ کی راہ میں پیش آئی ان کی وجہ سے وہ پست ہمت نہیں ہوئے، نہ انہوں نے کمزوری دکھائی اور نہ وہ جھکے، اور اللہ کو ثابت قدم رہنے والے لوگ ہی پسند ہے۔ اس میں تسلی کے لیے مسلمانوں کی یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے کہ تم جہاد کے لیے نکلے ہو، اللہ والے انبیاء کرام اس سے پہلے بھی جو ہے یہ کام کر چکے ہیں، اور ان کے ساتھ اللہ والے مل کر ان کے ماننے والے لوگوں نے کفار سے مقابلہ کیا اور ان سے جنگیں لڑی، اور اس وقت پر ان کو بھی تکالیف پہنچی، وہ شدائد اور مصائب میں گھیرے گئے، لیکن اس کو انہوں نے سہ لیا اور اس سے منہ نہیں موڑا اور کمزور نہیں پڑے اور پست ہمت نہیں ہوئے اور بزدلی انہوں نے نہیں دکھائی۔ یہ اشارہ ان جنگوں کی طرف ہے جو حضرت سموئیل، حضرت داؤد، حضرت سلیمان اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی قیادت میں لڑی گئی تھی۔ اس سے مقصود یہ واضح کرنا ہے کہ جنگ احد میں مسلمانوں کو جن شدائد کا سامنا کرنا پڑا اس سے وہ بدل نہ ہو۔ راہ خدا میں جنگ اور مصائب کا پیش آ جانا کوئی نئی بات نہیں ہے، گزشتہ انبیاء اور ان کے رفقا کے ساتھ بھی ایسے ہی مراحل آتے رہے، اور اس پر وہ بڑی ثابت قدمی کے ساتھ رہ کر صبر و استقلال کے ساتھ اس کا مقابلہ کرے اور اس سے جو ہے وہ باہر نکل گئے۔ ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ بے حد پسند فرماتے ہیں جو صبر کرنے والے ہیں۔ وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ ان کی زبان سے تو بس یہی کلمات نکلے کہ اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے کام میں جو زیادتیاں ہو گئی ہوں ان سے درگزر فرما، ہمارے قدم جما دے اور کافروں پر ہمیں غلبہ عطا فرما۔ وہ حضرات اللہ والے انبیاء کرام، انہوں نے جو بہترین قربانیاں پیش کی، لاجواب قربانیاں پیش کی، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ قائم رکھا اور مسلسل اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہے۔ 4 دعاؤں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو وہ یہ کہتے تھے کہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے، واسرافنا فی امرنا، اور ہمارے کاموں میں جو زیادتیاں جو ہو گئی ہیں اس کو جو ہے آپ ہمیں درگزر فرما دیجیے اس سے، وثبت اقدامنا، اور تیسری دعا یہ کہ ہمارے قدم جما دیجیے، ثابت قدمی ہمیں عطا فرما دیجیے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور چوتھی دعا یہ تھی کہ کافروں پر ہمیں غلبہ عطا فرما دیجیے۔ سب سے پہلی دعا کہ ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے، یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ انسان کو جو تکلیف، جو پریشانیاں، جو مصیبتیں پیش آتی ہیں، جو نقصانات اس کو ہوتے ہیں اور جو دشمن سے اس کو شکست ہوتی ہے، یہ تمام چیزوں کی وجوہات اکثر یہ ہوتی ہے کہ اس کے اعمال کی وجہ سے، اس کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی پکڑتے ہیں اکثر، لیکن بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے درجات کی بلندی کے لیے اور اس کی آزمائش کے لیے بھی ہوتا ہے۔ یہ انبیاء کرام کے ساتھ ہوتا ہے عام طور پر، لیکن جو عام انسان ہوتا ہے اس کے لیے تو یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو عمل تھے، جو کرتوت تھے، جو گناہ اس سے ہو گئے تھے، اس کی وجہ سے اس کو ایک سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اس کی دھلائی کر دینا چاہتے ہیں، اس لیے اس کو یہاں پر کچھ تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو لہٰذا اس کے لیے یہ چاہیے کہ بندہ مومن
ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے رجوع رہے اور اپنی گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتا رہے. کبھی بھی یہ نہ سمجھے کہ مجھ سے کیا گناہ ہوئے ہیں، کیونکہ انسان چاہے کتنا ہی بڑے درجے کا کام کر رہا ہوگا اور کتنا ہی اچھا کام کر رہا ہوگا، راہ اللہ میں اپنا وقت لگا رہا ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ سارے کام تو اللہ تعالیٰ کے فضل اور عنایت سے، توفیق سے کر پا رہا ہے. وہ اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق ہٹ جائے گی تو وہ کام بھی نہیں کر پائے گا، اور پھر وہ کاموں کے کرنے کے سلسلے میں اس سے کتنی غلطیاں اور کتنی کوتاہیاں ہو جا رہی ہوں گی اس کو خود کو پتہ نہیں ہے. اس لیے ہمیشہ کتنا ہی اچھا درجے کا کام ہو اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے. استغفار کا سلسلہ کبھی بھی نہیں روکنا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ جو کام جو کر رہا ہے وہ اللہ رب ذوالجلال ملک الملوک ملکوت کی شان جلالی کے مطابق ہرگز نہیں کر سکتا. وہ جو ویسا چاہتے ہیں وہ تو اس انداز میں کر ہی نہیں سکتا، اس میں کمیاں اور زیادتیاں ہوتی رہیں گی. تو اس وجہ سے وہ یہ دعا بھی کرتے رہنا کہ وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، مجھ سے جو ہے کاموں کے سلسلے میں جو زیادتیاں ہو جائیں گی، جو کرنا تھا اس کو نہیں کیا اور جو نہیں کرنا تھا اس کو کر دیا، تو اس سلسلے میں آپ مجھے معاف فرما دیجیے. وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، اور تیسری دعا اس وجہ سے کہ جو کام اب موجودہ حالت میں کر رہا ہے، کیا یہ اس کی گارنٹی ہے کہ میں نے موت تک یہ کام کرتا رہے گا؟ اس کے لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا کہ یا اللہ، میں جو اچھا کام آج کر رہا ہوں جو آپ کو پسند ہے وہی کام مجھے کرنے کی توفیق دیتے رہیے اس وقت تک جب تک میری آخری سانس نہ ہو جائے. میرے مرنے تک کا جو ہے مجھے یہی کام پر ثابت قدم رکھیے اور استقامت عطا فرمائیے مجھے. وثبت اقدامنا، یہ دعا ہوتی تھی ان بزرگوں کی. وانصرنا علی القوم الکافرین، اور پھر مدد فرمائیے قوم کافر پر، یعنی کافروں کے اوپر ہمیں غلبہ اور نصرت اور فتح عطا فرمائیے. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. نتیجہ یہ کہ اللہ نے ان کو دنیا کے انعام سے بھی نوازا اور آخرت کے بہترین انعام سے بھی، اور اللہ کو ایسے ہی نیک کردار لوگ پسند ہیں. یہ تمام عمل اور دعاؤں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کی بات کو قبول فرماتے ہیں، ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں اور ان کو دنیا اور آخرت میں جو ہے بہترین انعامات سے نوازتے ہیں. دنیا کے انعامات یہ ہے کہ دنیا میں ان کو ان کے مقاصد میں کامیابی عطا فرماتے ہیں، ان کو دشمن پر غلبہ عطا فرماتے ہیں اور ان کی نصرت اور فتح جو ہے ان کو حاصل ہو جاتی ہے، کامیابی ان کو عطا فرما دیتے ہیں. اور آخرت کی کامیابی تو یہی ہے کہ جنت اللہ تعالیٰ جس کو دے دیں گے، جس کی مغفرت فرما کر، وہ یعنی فنا ہونے والی نہیں ہے، وہ جگہ دائمی راحت کی جگہ ہے. اس کے بعد اس کو پھر وہاں سے نہیں نکالا جائے گا، اور پھر اس کے علاوہ اس کو اور مزید کوئی چیز کی چاہت نہیں ہوگی جنت کے مل جانے کے بعد. تو سب سے بڑی کامیابی آخرت کی یہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ بندے کو جنت میں داخل فرما دے. اور پھر یہ کس کے لیے ہوگا؟ واللہ یحب المحسنین فرمایا. اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں ایسے نیک کردار لوگوں سے جو احسان کا درجہ رکھنے والے ہیں، محسن ہیں. محسن کسے کہتے ہیں؟ احسان کا معاملہ کرنے والے. اس کے تعلق سے جو ہے حدیث جبرائیل میں جو ہے تفصیلی بات آئی تھی کہ بڑی طویل حدیث ہے، اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف چیزوں کے بارے میں سوال کر کے امت کو سکھانا چاہ رہے تھے کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، ایسا دیگر کئی چیزیں جو ہے سوالات کیے گئے. اس میں احسان کے بارے میں بھی انہوں نے سوال کیا کہ احسان کیا ہے. تو اس کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یعنی کوئی جو ہے اللہ کی عبادت اس طریقے سے کرنا چاہیے کہ جیسا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو کم از کم یہ تو استحضار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. یعنی جو بھی عبادت اس درجے کی ہو جائے گی تو واقعی میں اس میں کمال پیدا ہو جائے گا. یعنی جو بھی عمل یہ بندہ یہ سوچ کر کرے گا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ بہت بڑی بات ہے. یہ چیز عام طور پر ممکن نہیں ہو سکتی، تو کم از کم یہ بات تو ممکن ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے سارے عملوں سے واقف ہے، وہ غافل نہیں ہے. میں نماز پڑھ رہا ہوں تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو وہ کیفیت الگ ہو جائے گی. میں روزہ رکھ رہا ہوں، میں خیرات کر رہا ہوں، میں حج کر رہا ہوں، میں دیگر نیک عمل کر رہا ہوں، تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. میرا اللہ
مجھے جو ہے میں اپنی نظروں میں رکھا ہوا ہے، یہ سمجھ کر اگر وہ عمل کرے گا تو پھر وہ عمل کی کیفیت الگ ہو جائے گی، اور اگر یہ نہیں سمجھے گا تو پھر وہ عمل بیکار اور ضائع ہو جائے گا، بس ایسا ہی جو ہے رسمی طور پر ادا کر لے گا۔ تو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند فرماتے ہیں جو احسان کا درجہ رکھنے والے ہیں، محسن ہیں، جو اپنے عملوں میں اپنی عبادتوں میں جو ہے احسان کو پیش نظر رکھ کر اس کے درجے میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔